اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا حصہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا۔ جب وہ بیدا یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول اور آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اول اور آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے، جو کہ لڑنے کے علاوہ اور لوگ بھی جو منڈی میں کام کرنے والے ہوں ان سے مطلوب ہے وہ بھی ہوں گے جو ان میں نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے اول اور آخر سب دھسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، انسان کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ اس کے ارادے کے مطابق کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم کرنے والے کی سنگت نہایت خطرناک ہے۔ یہ کون سا لشکر ہے اور اس کا آنا کب ہوگا اس کا پتہ صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ پیشن گوئیاں غیب کی باتوں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، جن کے ہونے اور سچائی پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس قسم کی پیشن گوئیاں اللہ کی وحی پر ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے بلایا جائے تو بنا کسی سوچ میں پڑے نکل کھڑے ہو۔ بخاری اور مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو 8 ہجری میں ہوا، مکے سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ دارالاسلام بن گیا۔ فائدہ، جب کوئی ملک یا علاقہ دارالاسلام قرار پایا جائے تو وہاں سے کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کرنی ضروری نہیں ہے، البتہ وہ علاقے جو کافر حکومت میں ہیں اور وہاں دین پر عمل کرنا یا اس پر قائم رہنا مشکل ہے تو ایسے علاقوں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی اسلامی ملک سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں ہجرت کر کے جانا ضروری نہیں ہے تو پھر ایک اسلامی ملک کو چھوڑ کر کفر کے علاقے میں جا کر اس لیے رہنا کہ وہاں دولت کی ریل پیل اور آرائشیں ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، جس میں بدقسمتی سے اس زمانے کے مسلمان مبتلا ہیں، خاص طور سے ان کے پیسے کا تبادلہ اور مفکرین کی ہجرت بہت ہی افسوسناک ہے، جس سے کفر کے علاقے کی ارتھ ویوستھا کو بھی سہارا مل رہا ہے اور ان کی سبھیتا کو بڑھاوا بھی مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کے دل میں جہاد کی بھاونا اور ارادہ موجود رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہر ممکن تیاری بھی، تاکہ جب بھی اسے جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً اس پر لبیک کہہ سکے۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ یعنی جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے، ان کو مدینے میں بیماری نے روکے رکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ثواب میں شریک رہے ہیں۔ اسے مسلم شریف نے اس طرح روایت کیا ہے، اور بخاری کی روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ اس طرح ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی سے بھی چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ تھے کیونکہ مجبوری نے ان کو وہاں روکے رکھا۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر دل میں جہاد کی نیت اور بھاونا موجود ہو لیکن کسی شرعی مجبوری کی بنا پر شرکت سے
ونچت رہا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب دے دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔